سما کی تعریف۔ سما کے باب میں اصل اصول یہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصر اللہ امرا اسمع مقالتی فواها فأواها کما سمعها۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرخرو کرے جس نے میرا قول سنا، اسے سنایا، اسے یاد کیا اور جس طرح سنا اسی طرح نقل کیا۔ اگر کسی شخص نے سنا ہی نہ ہو تو وہ اسے اس طرح کیسے ادا کر سکے گا جس طرح سنا ہو؟ یہ غرور کی بدترین قسم ہے اور اس میں موجودہ زمانے کے لوگ کثرت سے مبتلا ہیں۔ اگر لوگ احتیاط کریں اور تلاش و تحقیق سے کام لیں تو انہیں زیادہ تر شیوخ حدیث ایسے ہی لوگ ملیں گے جنہوں نے بچپن میں غفلت کے ساتھ احادیث سنی ہوں، مگر کیونکہ محدثین کو جاہ و منصب اور مقبولیت حاصل ہے اس لیے وہ بیچارے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس طرح کی سخت شرائط عائد کرنے سے ان کے حلقہ درس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کم نہ ہو جائے اور ان کی جاہ پر زد نہ پڑے اور وہ احادیث بھی کم نہ رہ جائیں جو اس شرط کے ساتھ سنی گئی ہیں۔ بلکہ کیا عجب ہے کہ اس طرح کی ایک حدیث بھی نہ نکلے تو رسوا ہونا پڑے گا۔ یہی وجہ کہ سہل اور جاہ پسند محدثین نے قبول روایت کے لیے صرف یہ شرط لگائی ہے کہ آواز سنیں، خواہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ سنانے والے نے کیا کہا ہے۔ اگرچہ وہ اس طرح کی شرائط لگاتے ہیں لیکن اس سلسلے میں ان کی رائے معتبر نہیں ہے، کیونکہ سما کی صحیح تعریف انہیں معلوم نہیں۔ اصطلاح سازی کا کام ان کے دائرہ اختیار ہی میں نہیں آتا، بلکہ یہ علماء اصول فقہ کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے جو شرائط تحریر کی ہیں وہ اصول فقہ کے ماہرین کی بیان کردہ ہیں۔ فرض کیجئے یہ لوگ مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ احادیث کا علم حاصل کریں، پھر بھی مغرورین کے زمرے میں شامل ہوں گے، اس لیے کہ وہ صرف نقل روایت پر اکتفا کریں گے، روایات اور ان کی اسناد کا ذخیرہ کرنے میں عمریں ضائع کریں گے، ضروریات دین اور معانی کی فہم سے غافل رہیں گے۔ ان علماء کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ علم حدیث سے بھی راہ آخرت پر صحیح طریقے سے چلنا مقصود ہے۔ کیا عجب ہے کہ ایک حدیث عمر بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک بزرگ کسی محدث کی مجلس میں حاضر ہوئے اور سب سے پہلے یہ حدیث سنی، من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنیہ۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزیں ترک کر دے۔ وہ بزرگ یہ حدیث سن کر اٹھ گئے اور کہنے لگے کہ میرے لیے یہ حدیث بہت کافی ہے، پہلے میں اس پر عمل کروں گا پھر دوسری سنوں گا۔ نحوی، شاعری اور لغوی۔ ایک فرقہ ان علماء کا ہے جو نحو، شاعری اور لغت میں مشغول ہر کے مغالطے کا شکار ہے اور خود کو ناجی سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی نجات کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ دین کا مدار کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ پر ہے اور ان دونوں کا مدار علم لغت اور علم نحو پر ہے، اس لیے ہم اپنی عمریں نحو اور لغت کی باریکیوں اور شعر و شاعری کی دقیقہ سنجیوں میں صرف کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی تمام عمر حروف کی تصحیح اور تحسین میں، املا کی درستگی اور لفظ کی خوبصورتی میں صرف کر دے اور یہ گمان کرے کہ علوم لکھ کر یاد کیے جاتے ہیں، اس لیے پہلے لکھنے کا فن حاصل کرنا چاہیے۔ اگر اسے عقل ہوتی تو وہ صرف اتنا لکھنا سیکھتا جس سے لکھی ہوئی عبارت پڑھ سکے، اور اس سے زیادہ سیکھنا مقدار کفایت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح اگر ادیب کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہو تو وہ یہ سوچے کہ عربی زبان ایسی ہی ہے جیسے ترکی اور ہندی زبان۔ عربی زبان کی تحصیل میں وقت ضائع کرنے والا ایسا جیسے کوئی شخص ترکی اور ہندی زبان سیکھنے میں وقت ضائع کرے۔ اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو وہ یہ کہ عربی زبان میں شریعت وارد ہوئی ہے، اس لیے اگر کوئی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے عربی سیکھنا چاہے تو اسے صرف ان کلمات غریبہ کا علم حاصل کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، اور اس قدر نحوی قواعد سیکھ
سیکھے جن کا تعلق کتاب و سنت سے ہے۔ لامتناہی درجات تک سیکھنا اور فنون میں گہرائی حاصل کرنا بیکار ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی شخص صرف ان فنون کی تحصیل پر اکتفا کرے اور معانی شریعت کے علم اور ان پر عمل سے اعراض کرے تو یہ مغرور ہے، بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنی تمام عمر حروف قرآن کے مخارج کی تصحیح میں لگا دے، اس لیے کہ حروف سے مقصود معانی ہے۔ حروف برتن اور آلات کی طرح ہیں۔ اگر کوئی شخص صفرا کے ازالے کے لیے سکنجبی پینے کا ارادہ کرے اور وہ برتن صاف کرنے بیٹھ جائے جس میں سکنجین پینی ہے اور اسی کی صفائی میں لگا رہے، وہ مغرور جاہلوں میں شامل ہے۔ ادب، لغت، نحو اور قرأت اور مخارج و حروف کی تدقیق و تحقیق میں مشغول ہونے والے علماء کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ ظروف و آلات کو چمکانے اور صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو کچھ ان ظروف میں ہے یا ان آلات سے حاصل ہونے والا ہے ان سے گریزاں ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بہترین مغز عمل ہے اور عمل کی معرفت پوست کی طرح ہے، یہ بھی اپنے سے پہلے والے کی بنسبت مغز ہے، اور اس سے پہلے الفاظ کا سننا اور انہیں یاد کرنا ہے۔ یہ معرفت عمل کی بنسبت چھلکا ہے اور اپنے سے پہلے کی بنسبت مغز ہے، اور وہ ہے لغت اور نحو و صرف کے مسائل کا علم، اور اس سے پہلے بالائی چھلکا ہے، یہ ہے حروف کے مخارج کا علم۔ ان درجات میں سے کسی ایک درجے کو آخری درجہ سمجھنے والا فریب خوردہ ہے، الا یہ کہ وہ ان درجات کو اوپر پہنچنے کی سیڑھیاں تصور کرے اور ان پر اسی قدر چڑھے جس قدر ضرورت ہو، ان پر چڑھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے یہاں تک کہ عمل کے مغز تک پہنچ جائے۔ یہ شخص اپنے قلب اور اعضاء سے حقیقت عمل کا طالب ہے، نفس سے بھی یہی کام لیتا ہے اور اعمال کی اصلاح اور انہیں آفتوں سے بچانے میں زندگی گزارتا ہے۔ تمام شرعی علوم سے عمل مقصود ہے، باقی تمام علوم اس کے خدام ہیں اور بمنزلہ وسائل ہیں، محض چھلکے ہیں، بالائی سطح پر پہنچنے کے لیے زینے ہیں۔ جو شخص اس مقصد تک نہ پہنچ سکے وہ ناکام ہے، خواہ وہ مقصد سے قریب منزل تک جا پہنچا ہو یا بعید ترین منزل میں ہو، کیونکہ یہ علوم شریعت سے متعلق ہیں۔ اس لیے ان علوم کی تحصیل میں مصروف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں اور ہماری مغفرت کے لیے کافی ہیں۔ جن علوم کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا جیسے طب، حساب وغیرہ، ان کے بارے میں یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ ان سے ہماری مغفرت ہوگی۔ اسی لیے ایسے علوم سے شرعی علوم کی بنسبت غرور بھی کم ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ تمام علوم شرعی محمود ہیں، لیکن بعض اس لیے محمود ہیں کہ وہ مغز کا بالائی چھلکا ہیں، اور بعض اس لیے محمود ہیں کہ وہ مغز تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پوست کو مقصد سمجھنے والا مغرور ہے۔ فقہا کا غرور، فن فقہ کے ماہرین کا غرور دوسرے اہل علم کے غرور سے بہت زیادہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندگان خدا سے متعلق جو فیصلے ہم کر دیتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر وہ لوگوں کے حقوق پامال کرتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں، مبہم الفاظ کی صحیح غلط تعویلیں کرتے ہیں، ظواہر سے دھوکہ کھاتے ہیں اور فیصلہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، اور اس طرح کی غلطیاں خطا فی الفتویٰ کے قبیل سے ہیں اور اکثر واقع ہوتی ہیں، مگر یہ خود ساختہ فقیہ جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتے ہیں اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ فیصلہ ہم نے کیا ہے وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوا ہے۔ ان کے توہمات کی کچھ مثالیں یہ ہیں، مثلا ان کا فتویٰ یہ کہ اگر عورت اپنا مہر معاف کر دے تو اس کا شوہر اللہ کے یہاں بری ہے، حالانکہ یہ خیال غلط ہے۔ بسا اوقات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرتا ہے، اپنی بد اخلاقی سے اس پر قبائے حیات تنگ کر دیتا ہے، اس لیے وہ اس سے نجات پانے کے لیے مہر معاف کر دیتی ہے، اگرچہ اس نے مہر معاف کیا ہے لیکن خوشی کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوا مَهِيئًا مَرِيئًا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 12 آیت نمبر
آیت نمبر 4، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 4۔ ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کا کوئی جز، تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر معاف کرنے میں نفس کی رضامندی شرط ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں کہ جو کام دل سے کیا جائے اس میں نفس کی رضامندی بھی ہو۔ مثلا وہ دل سے پچھنے لگوانا چاہتا ہے لیکن نفس میں ناپسند کرتا ہے۔ نفس کی رضامندی یہ ہے کہ عورت اس طرح معاف کرتی کہ کوئی دوسری ضرورت اس کے مقابلے نہ ہوتی۔ یہاں اسے دو باتوں میں تردد ہوا کہ مہر معاف کر کے طلاق لے لے یا مہر باقی رکھ کر پریشان رہے۔ اس نے آسان صورت اختیار کی، یہ کر لی۔ یہ تاوان ہے، عورت نے اپنے نفس پر جبر کیا ہے۔ تاہم یہ بات صحیح ہے کہ دنیا کے قاضی دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے وہ صرف عورت کے ظاہری عمل کو دیکھتے ہیں اور اسی پر فتویٰ صادر کرتے ہیں، کیونکہ وہ عورت کراہت ظاہر نہیں کرتی، باطن میں رکھتی ہے جس پر مخلوق کو اطلاع نہیں ہوتی۔ لیکن جب قاضی القضا قیامت کے میدان میں فیصلہ کرے گا، اس وقت یہ بات فائدہ نہ دے گی کہ عورت کے ظاہر میں کراہت نہیں تھی، وہاں دلوں کی حالت پر فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح کسی شخص کا مال اس کے نفس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ مثلا کسی شخص سے مجمع عام میں مال مانگا جائے اور وہ مذمت کے خوف اور لوگوں کے شرم سے دے دے، لیکن دل میں یہ خیال ہو کہ اگر مجھ سے تنہائی میں مانگا جاتا تو ہرگز نہ دیتا، ساتھ میں وہ یہ مال جانے کی وجہ سے آزردہ بھی ہے، تو اس میں اور تاوان میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی مال زبردستی لیا گیا ہے اور تاوان بھی زبردستی لیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تاوان دینے سے انکار کرنے والے کو جسمانی اذیت دی جاتی ہے اور یہاں روحانی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک ظاہری اذیت اور باطنی تکلیف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں باطن بھی ظاہر ہے۔ دنیا کے حکام ظاہر پر یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے تو دینے والے کا عمل دیکھا یا اس کا یہ قول سنا، میں نے تجھے مال دیا اور فیصلہ کر دیا اور یہ ہبہ صحیح ہے، انہیں دل کی حالت کیا معلوم۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو اس لیے مال دے دے کہ اس کی زبان کے شر یا چغل خوری سے محفوظ رہے گا تو یہ مال اس کے لیے حرام ہے۔ معلوم ہوا کہ نفس کی رضامندی کے بغیر غیر واجب مال وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کر دیا تھا، لیکن فریق ثانی سے ان کا جو معاملہ تھا وہ باقی رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ فریق ثانی سے میرا معاملہ کس طرح نمٹے گا؟ حکم ہوا کہ اس سے اپنا قصور معاف کر لو۔ وہ شخص مر چکا تھا، حکم ہوا اسے بیت المقدس کے پتھروں میں آواز دو۔ آپ نے اسے پکارا، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے جنت سے بلایا ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ جو برا معاملہ کیا تھا وہ معاف کر دے۔ اس نے معاف کر دیا۔ آپ واپس چلے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا آپ نے اپنا قصور کا حوالہ بھی دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا اب پھر واپس جائے، قصور کا تفصیل سے ذکر کیجیے۔ آپ پھر گئے، اسے آواز دی اور قصور معاف کرنے کے لیے کہا۔ اس نے عرض کیا میں نے معاف تو کر دیا تھا۔ فرمایا مگر تو نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا قصور ہے؟ اس نے عرض کیا آپ بتلائیں۔ آپ نے اس عورت کا قصہ سنایا، اس پر وہ شخص خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا اب جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، انبیاء ایسی حرکتیں نہیں کرتے، میرا اور آپ کا معاملہ اللہ کے سامنے آئے گا، وہیں ہوگا جو کچھ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بے حد گریہ وزاری کی، یہاں تک کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں قیامت کے دن اس سے معاف کرا دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طیب نفس کے بغیر اگر کوئی شخص تمہیں کچھ ہبہ کر دے تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور طیب نفس کی معرفت بتلانے سے ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاف کرنے اور ہبہ کرنے میں
طیب نفس اس وقت معتبر ہوگی جب انسان اپنے اختیار کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا جائے اور خود اس کے اندر سے ہبہ کرنے اور معاف کرنے کے باعث پیدا ہوں۔ اضطرار کی حالت میں یا کسی ہیلے یا الزام سے متاثر ہو کر معاف کرنا یا دینا معتبر نہیں ہے۔ اسی طرح فقہی ہیلوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب مال پر 1 سال پورا ہونے کو ہوتا ہے تو شوہر اپنا مال بیوی کو ہبہ کر دیتا ہے تاکہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ فقیہ ایسے شخص کے بارے میں یہ فتویٰ صادر کرتا ہے کہ اس کے ذمے زکوٰۃ واجب نہیں رہی کیونکہ مال اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے، لیکن ہم اس فقیہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ سلطان یا محصل زکوٰۃ کا مطالبہ اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا تب تو یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ ان کا مطمع نظر ظاہری ملکیت ہے اور ظاہری ملکیت بیوی کو ہبہ کر دینے سے زائل ہو گئی ہے۔ لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص قیامت میں محفوظ و مامون رہے گا اور ایسا ہوگا جیسے کبھی مالدار ہوا ہی نہ تھا، یا اس کی یہ حرکت ایسی ہے جیسے اس نے خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہو، تو یہ تیری کم فہمی ہے۔ فقہ دینی اور سر زکوٰۃ سے کمال درجے کا ناواقفیت ہے۔ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ آدمی کے دل سے بخل جاتا رہے، اس لیے کہ بخل ایک مہلک بیماری ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں 3 مہلکات ہیں۔ بخل مطاع، وہ جذبہ بخل جس کی اتباع کی جائے کو شمار کیا گیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب ذم البخل میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مفروضہ صورت میں شوہر کا فعل بخل کی اطاعت ہی کا نمونہ ہے۔ جس چیز کو وہ اپنے لیے باعث نجات تصور کرتا ہے وہی اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس ہیلے سے میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا، وہ دنیا میں زکوٰۃ سے بچ گیا لیکن آخرت کی بربادی سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے حال سے واقف ہے، وہ مال سے اس کی محبت اور حرص پر مطلع ہے۔ اس کی حرص کا عالم یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینے کے ہیلے ڈھونڈ لیے، حالانکہ ان ہیلوں سے بخل سے نجات کی راہ مسدود ہو گئی، اور ایسا اس کی جہالت اور غرور کی وجہ سے ہوا۔ فقہا کے ہیلوں کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فقیہوں اور دوسرے خادمان دین کے مصالح کے لیے بقدر حاجت مال مباح کیا ہے، لیکن یہ لوگ خواہشات اور حاجات میں فرق نہیں کرتے، بلکہ جس چیز کو اپنی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں اسے اپنی ضرورت قرار دے دیتے ہیں، اور یہ محض غرور ہے۔ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ لوگ اپنی عبادت اور سلوک راہ آخرت میں اس سے مدد لے سکیں۔ چنانچہ دین اور عبادت پر بندہ جس چیز سے استعانت لے وہ اس کی حاجت ہے، اور اس سے زائد فضول اور شہوت ہے۔ یہ فقہا کے غرور کی چند مثالیں ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی دوسری مثالیں لکھنے بیٹھ جائیں تو ضخیم کتابیں بھی ناکافی ہوں۔ یہاں یہ 2-4 مثالیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں تاکہ اسی طرح کو دوسری مثالوں پر روشنی ڈال سکیں۔ استیعاب مقصود نہیں ہے کیونکہ اس میں طوالت ہے۔ مغرورین کی دوسری قسم ارباب عبادت گزار اور نیک اعمال کرنے والے بھی غرور سے محفوظ نہیں رہتے۔ ان میں بھی بے شمار فرقے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو نماز میں غرور کرتے ہیں، بعض قرآن پاک کی تلاوت میں، بعض حج میں، بعض غزوات اور جہاد میں، اور بعض دنیا سے زہد میں۔ جو شخص بھی عمل کے طریقوں میں سے کسی طریقے پر گامزن ہے وہ غرور سے خالی نہیں ہے سوائے عقل مندوں کے، اور ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ فرائض سے غافل، فضائل میں مشغول۔ ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو فرائض سے غفلت برتتے ہیں اور فضائل و نوافل میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ فضائل اعمال میں حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ شخص جس پر وضو میں وسوسہ غالب ہو حد سے تجاوز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پانی سے بھی وضو کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے جو شریعت کی روح سے پاک اور طاہر ہوتا ہے، بلکہ بعید ترین احتمالات نکال کر اسے نجاست سے قریب تصور کرتا ہے۔ لیکن اس کا یہ وسوسہ صرف اسی طرح کے امور میں ہوتا
ہوتا ہے۔ اگر اکل حلال کا معاملہ ہو تو وہ حرمت کے قریبی احتمالات کو بھی بعید سمجھتا ہے، بلکہ بعض اوقات حرام محض کھانے سے بھی نہیں چوکتا۔ حالانکہ اگر وہ پانی کے بجائے کھانے میں زیادہ احتیاط کرے تو صحابہ کرام کی سیرت کے مشابہ ہو جائے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ایک نصرانی عورت کے گھڑے سے پانی لے کر وضو کر لیا تھا، جبکہ اس پانی میں نجاست کا احتمال تھا، لیکن کھانے میں اس قدر احتیاط تھی کہ بہت سی حلال غذائیں بھی حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے چھوڑ دیتے تھے۔ بعض لوگ اعضاء پر پانی ڈالنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وضو میں اسراف کی ممانعت ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ راوی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات اتنی دیر تک وضو کرتے رہتے ہیں کہ جماعت فوت ہو جاتی ہے یا نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ نماز کا وقت بھی باقی رہے تب بھی وضو میں شرعی حدود سے تجاوز کرنے والا مغرور ہے، کیونکہ وہ نماز باجماعت یا اول وقت کی فضیلت سے محروم رہا ہے، اور اگر وقت کی فضیلت بھی میسر آ جائے تب بھی مغرور ہے، کیونکہ اس نے پانی بہانے میں اسراف کیا ہے، اور اگر اسراف نہیں کیا تب بھی مغرور ہے کہ اپنی عمر کے قیمتی لمحات ایک ایسی چیز کی تحصیل میں ضائع کر رہا ہے جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور جس میں بڑی گنجائش ہے، لیکن شیطان اسے عبادت سے باز رکھنے کا اچھا طریقہ استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی شخص کو اس وقت تک عبادت سے نہیں روک سکتا جب تک غیر عبادت کو عبادت قرار دے کر اس کے ذہن میں راسخ نہ کر دے۔ پہلے اس نے وضو کو عبادت قرار دیا، پھر نماز باجماعت یا اول وقت کی نماز سے غافل کر دیا۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں جن سے وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اور غرور میں مبتلا کرتا ہے۔ نیت میں وساوس کا شکار۔ ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نماز کی نیت میں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شیطان انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک وہ صحیح نیت نہ کر لیں، بلکہ اس وقت تک پریشان کرتا ہے جب تک جماعت فوت نہ ہو جائے اور نماز کا وقت ختم نہ ہو جائے، حتیٰ کہ تکبیر کے بعد بھی دل میں یہ تردد پیدا کرتا رہتا ہے کہ آیا ہماری نیت صحیح ہوئی ہے یا نہیں۔ بعض اوقات تکبیر میں وسوسہ ڈال دیتا ہے اور وہ شدت احتیاط کی بنا پر تکبیر کا صیغہ تک بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل نماز کی ابتدا میں ہوتا ہے، لیکن غفلت پوری نماز پر محیط رہتی ہے۔ نماز میں دل حاضر نہیں رہتا، لیکن احتیاط سے فریب کھا جاتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز کی ابتدا میں نیت کی تصحیح کے لیے جو جدوجہد کی ہے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور اپنی اس جدوجہد کی بنا پر اور اس احتیاط کی وجہ سے عام لوگوں سے ممتاز ہیں، اس لیے اللہ کے نزدیک بھی ان سے بہتر ہیں۔ مخارج حروف میں وسوسہ۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو سورہ فاتحہ اور دوسرے اذکار کے حروف کے مخارج سے ادا کرنے میں وسوسے کا شکار رہتے ہیں۔ وہ تمام نماز میں مشدد الفاظ ضاد اور ظا کے فرق اور حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنے میں اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ نماز کے دوسرے وظائف کی پرواہ نہیں رہتی، دھیان صرف ادائیگی پر رہتا ہے۔ کسی آیت کے معنی کیا ہیں، اس سے کیا نصیحت اور موعظت حاصل کرنی چاہیے، اس میں علوم و معارف کے کس قدر خزانے دفن ہیں، یہ تمام پہلو ان کے ذہن سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غرور کی بدترین قسم ہے، اس لیے کہ تلاوت قرآن میں مخلوق کو مخارج سے حروف کی ادائیگی کے سلسلے میں اسی قدر احتیاط کا حکم دیا گیا ہے جس کی وہ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں عادی ہیں۔ مخارج حروف پر اپنی توجہ مرکوز رکھنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص سے کہا جائے کہ وہ میرا پیغام بادشاہ سلامت کی خدمت میں انہی الفاظ کے ساتھ پہنچا دے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے پیغام کے الفاظ مخارج کی رعایت سے ادا کیے، بہت سے جملوں کو بار بار دہرایا، بہت سے کلمے کھینچے، بہت سے مختصر کیے، اس کا خیال نہ رکھا کہ پیغام کا مضمون کیا تھا اور بادشاہوں کے آداب کی کس طرح رعایت ہوتی ہے۔ ایسا شخص سوائے تعدیب اور سرزنش کے اور کس بات کا مستحق ہو سکتا ہے؟ قرأت قرآن میں غفلت کرنے والے۔
ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی تلاوت میں غفلت کرتے ہیں، اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ سننے والا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پاتا، گھاس سی کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ دن اور رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زبان پر قرآن کی آیات جاری ہوتی ہیں اور دل مختلف خواہشات اور خیالات کا مرکز رہتا ہے۔ یہ لوگ معانی قرآن میں غور نہیں کرتے کہ کچھ دل میں زجر و توبیخ اور وعظ و نصیحت کا اثر ہو، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے واقف ہوں اور ان خیالات سے چھٹکارا پائیں جو ان کے نفوس کی باغ معاصی کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور عبرت انگیز آیات سے عبرت پکڑیں اور وہ مقاصد حاصل کریں جو ہم نے تلاوت قرآن کے باب میں بیان کیے ہیں۔ یہ لوگ اسی غلط فہمی کی وجہ سے مغرور ہیں کہ قرآن کریم اس لیے نازل ہوا ہے کہ زبانیں اس کا ورد کرتی رہیں، خواہ معنی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ان کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے آقا نے خط لکھا ہو اور اس میں کچھ باتوں کا حکم دیا ہو اور کچھ باتوں سے منع کیا ہو۔ وہ غلام خط پر غور کرنے اور اس کا مضمون پر عمل کرنے کے بجائے اس کی عبارت یاد کر لے اور اس کا اعادہ و تکرار کرتا رہے۔ ظاہر ہے یہ غلام اپنے آقا کا نافرمان کہلائے گا اور سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم محض تلاوت اور نغمہ سرائی کے لیے نازل ہوا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ یاد رہے، حفظ سے مقصد معنی پر غور کرنا ہے، اور معنی سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بعض اوقات قاری خوش آواز ہوتا ہے اور حروف کی ادائیگی صحیح کرتا ہے تو سننے والا تلاوت میں لذت پاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مناجات الہی کی لذت ہے یا اس کے کلام کی حلاوت ہے، حالانکہ یہ صرف خوش آوازی کی لذت ہے۔ اگر کوئی شخص اسی آواز میں کوئی شعر پڑھے گا یا کوئی دوسرا کلام پڑھے گا تب بھی یہی لذت محسوس ہوگی۔ اس کے مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دل میں تأمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میں جو لذت پا رہا ہوں وہ قرآن کریم کے الفاظ و معانی کی لذت ہے یا آواز کی۔ اگر وہ یہ بات سمجھ لیتا تو اس فریب کا شکار نہ ہوتا۔ فریب خوردہ روزہ دار، یہ لوگ اپنے روزوں کی بنا پر مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض صائم الدہر بن جاتے ہیں اور بعض سال کے اہم ترین دنوں میں روزہ رکھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، لیکن وہ روزے کی حالت میں اپنی زبانوں کو غیبت سے، اپنے دلوں کو ریا سے اور اپنے شکموں کو حرام کھانے سے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ رات دن لغو اور فضول گفتگو کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خیر پر ہیں، حالانکہ وہ فرائض و ترک غیبت و ترک ریا اور ترک حرام سے غافل ہیں اور نوافل میں مشغول ہیں۔ ایسی صورت میں نوافل کی قبولیت کی کیا توقع رکھتے ہیں؟ حجاج کرام کا مغالطہ، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حج کر کے غرور میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ جب وہ حج کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں تو نہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نہ ان کے قرض چکاتے ہیں، نہ ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں اور نہ حلال زاد راہ لے کر چلتے ہیں، اور کبھی حج ادا کرنے کے بعد یہ صورت اختیار کرتے ہیں، پھر سفر کے دوران نماز اور فرائض ضائع کرتے ہیں، کپڑوں اور جسموں کی طہارت کا خیال نہیں رکھتے، مصارف سفر کے لیے دوسروں کے دستے نگر رہتے ہیں اور ان سے بطور ٹیکس روپیہ وصول کرتے ہیں، راستے میں فحش کلمات اور لڑائی جھگڑے سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔ بعض لوگ حرام روپیہ لے کر چلتے ہیں اور راہ میں رفقائے سفر کو دیتے رہتے ہیں، مقصد نام و نمود اور شہرت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں پر دو گناہ ہیں، ایک حرام مال جمع کرنے کا اور دوسرا ریا کا۔ پہلے تو انہوں نے غلط ذرائع سے مال پیدا کیا، پھر حرام مواقع میں خرچ کیا۔ جب یہ لوگ اپنے سفر حج سے واپس آتے ہیں تو ان کے قلوب نور الہی سے منور ہونے کے بجائے اخلاق ذمیمہ سے ملوث ہوتے ہیں۔ حج جیسی اہم ترین عبادت کے ذریعے وہ اپنے دل سے ان مذموم اوصاف کا ازالہ نہیں کر پاتے اور اس خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم پاکیزہ اور روشن دل لے کر واپس آئے ہیں۔ یہ صریح مغالطہ نہیں تو اور کیا ہے؟
مبلغین کا فریب۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو احتساب کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بلکہ اس منصب کو از خود اختیار کر لیتے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں مگر اپنے نفس سے غفلت برتتے ہیں۔ جب کسی کو نیک کام کی ہدایت کرتے ہیں تو اپنا رویہ سخت اور لہجہ درست رکھتے ہیں اور مقصد اپنی بالا تری کا اظہار ہوتا ہے، اور جب خود کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور کوئی شخص اعتراض کر بیٹھتا ہے تو غصے سے کہتے ہیں ہم محتسب ہیں، تجھے ہم پر اعتراض کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ لوگوں کو مسجدوں میں جمع کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص کسی وجہ سے دیر میں پہنچتا ہے تو اس پر شدید نکتہ چینی کرتے ہیں اور اسے ہدف ملامت بناتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے اپنی ریاست کا مظاہرہ کر سکیں۔ بعض لوگ مسجد کی خدمت اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور پھر کسی کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ مسجد کا کوئی کام کر سکے، یہاں تک کہ ثواب سمجھ کر اذان دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کی عدم موجودگی میں اذان دے دے تو اس پر برستے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے ہمارا حق کیوں لیا اور ہمارے کام میں مداخلت کیوں کی۔ کبھی امام بن جاتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو نماز پڑھا کر ثواب حاصل کریں بلکہ اپنے آپ کو امام صاحب کہلانا چاہتے ہیں، اسی لیے اگر کوئی اور شخص آگے بڑھ جائے تو انہیں ناگوار گزرتا ہے، خواہ وہ علم اور تقوی میں ان سے فائق ہی کیوں نہ ہو۔ مکہ اور مدینہ کے مجاور۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے باشندے، خاص طور پر بیت اللہ اور مسجد نبوی کے پڑوسی، الگ مغالطے میں ہیں۔ یہ لوگ نہ اپنے دلوں کی نگرانی کرتے ہیں نہ اپنے ظاہر و باطن کی تطہیر کرتے ہیں، بلکہ ان کے کان لوگوں کی ان سرگوشیوں پر لگے رہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں مقدس مقام کا مجاور ہے۔ ان میں سے بعض کھلے الفاظ میں اپنی مجاورت کا اعلان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ میں اتنے برس گزارے ہیں یا میں مدینہ منورہ میں اتنے سال رہا ہوں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجاورت کا اعلان کرنا مناسب نہیں تو دل میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اس خصوصیت سے واقف ہو جائیں۔ بعض لوگ بیت اللہ اور مسجد نبوی کے مجاور بن کر بھی حرص و طمع سے باز نہیں آتے۔ ان کی نگاہیں لوگوں کی نجاستوں یعنی اموال پر مرتکز رہتی ہیں۔ اگر یہ نجاستیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بخل کرتے ہیں اور ایک حبہ بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کا نفس انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی فقیر کو ایک لقمہ صدقہ کر دیں یا کسی دوست کو یا کسی مسافر کو ثواب کی نیت سے دسترخوان پر بلا لیں، اور کبھی صدقہ یا ہدیہ کرتے بھی تو ریا کے جذبے سے۔ گویا ان مجاورین مکہ و مدینہ میں ریا، بخل اور حرص جیسی مہلکات پائی جاتی ہیں، اور یہ محض اس لیے کہ وہ ان مقدس مقامات کی مجاورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ان مقامات سے دور رہیں، لیکن تعریف کی خواہش اور مجاور کہلانے کا شوق انہیں مجاورت برقرار رکھنے پر مجبور کرتا ہے، خواہ عاقبت تباہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ مجاورین بھی مغرور ہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ کوئی عبادت اور کوئی عمل آفات سے خالی نہیں ہے۔ جو شخص آفتوں کے مداخل سے واقف نہیں ہوتا اور ان پر بھروسہ کرتا ہے وہ مغرور ہے۔ مداخل آفات پر احیاء العلوم کے مختلف ابواب میں کافی تفصیلی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ نماز کی آفات نماز کے باب میں، روزے کی آفات روزے کے باب میں، حج کی آفات حج کے باب میں، اور تلاوت قرآن کی آفات تلاوت قرآن کے باب میں مذکور ہیں۔ یہاں تفصیل مقصود نہیں ہے، جو کچھ گزشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے ان کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ زاہدین دنیا۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو مال میں زاہد اور لباس، غذا اور مسکن میں ادنا درجے پر قانع ہیں، بلکہ بعض زہاد مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے ہمیں زہد کا اعلیٰ مرتبہ مل گیا ہے۔ اگرچہ وہ اپنی ظاہری اعمال سے زاہد نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل ریاست اور جاہ کی طرف مائل رہتے ہیں۔
جاہ جس طرح علم سے حاصل ہوتی ہے، واعظ سے ملتی ہے، اسی طرح زہد سے بھی ملتی ہے۔ انہوں نے مال چھوڑ کر زہد اختیار کیا ہے جو مال سے زیادہ مہلک ہے۔ اگر یہ جاہ حاصل نہ کرتا، مال لے لیتا تو یہ اس کی سلامتی کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ لوگ اس لیے مغرور ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زاہد فی الدنیا سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں دنیا کا مفہوم معلوم نہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ لذات کی انتہا جاہ و ریاست پر ہوتی ہے۔ اس میں رغبت رکھنے والے کے لیے منافق، حاسد، متکبر، ریاکار اور تمام اخلاق خبیثہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات ریاست ترک کر دیتے ہیں اور گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کر لیتے ہیں، اس کے باوجود فریب میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں وہ مالداروں پر زبان طعن دراز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو وغیرہ میں سختی برتتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے متعلق اچھے خیالات رکھتے ہیں، اپنے اعمال پر اعجاب کرتے ہیں، حالانکہ کوئی خبیث وصف ایسا نہیں ہوتا جس سے ان کا دل خالی ہو، اگرچہ انہیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص انہیں مال ہدیہ کرتا ہے تو اس خوف سے نہیں لیتے کہ کہیں ان کے زہد کا بھرم نہ کھل جائے، اور اگر دینے والا یہ کہے کہ یہ مال حلال ہے، میری ہمت افزائی کے لیے ظاہر میں لے لیجئے، تنہائی میں واپس کر دینا، تو اس پر آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں لوگوں کی مذمت کا خوف رہتا ہے۔ یہ لوگوں کی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ تعریف دنیا کی لذیذ ترین شے ہے۔ زہد اور ترک دنیا اختیار کرنے کے باوجود بہت سے لوگ مالداروں کی تعظیم کرتے ہیں اور انہیں فقیروں پر مقدم رکھتے ہیں، اپنے مریدین اور تعریف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جو ان کے سامنے کسی دوسرے زاہد کی تعریف کرے۔ یہ تمام باتیں غرور ہیں، شیطانی دھوکہ ہیں۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بعض اعضاء کے اعمال میں انتہائی تشدد برتتے ہیں، یہاں تک کہ دن و رات میں مثلاً 1000 رکعت پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس پوری مدت میں ان کے دل میں خیال نہیں آتا کہ قلب کی نگرانی کریں، اسے ریا، کبر، عجب اور دوسری مہلکات سے بچائیں۔ وہ ان امراض کو مہلک نہیں سمجھتے، اور اگر مہلک سمجھتے بھی ہیں تو اپنے نفس کو ان سے خالی تصور کرتے ہیں، اور اگر کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ مہلک بیماریاں موجود ہیں تو ساتھ یہ وہم بھی رہتا ہے کہ ہم اپنے ظاہری اعمال کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے، قلب کے احوال پر ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، اور اگر کبھی مواخذہ کا خیال آتا بھی ہے تو یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ظاہری اعمال نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گے۔ یہ سب فریب خوردہ ذہنوں کے توہمات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ متقی کا ذرہ بھر تقوی اور ہوشیاری، لمحہ بھر کی ہوشیاری ان جیسے لوگوں کے پہاڑ جیسے ظاہری اعمال سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جب ان مغرورین سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے دوست، اس کے محبوب بندے اور اوتاد ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ان کی جھوٹی تعریف کو سچ سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے ان کا غرور اور بڑھ جاتا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ لوگوں کی حمد و ثنا اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بھی مقرب اور محبوب ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ اس طرح کے خیالات ان کی جہالت کا آئینہ دار ہیں اور ان کی باطنی خباثت کا عکس۔ نوافل کے حریص، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو نوافل پر حریص ہوتے ہیں اور فرائض کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ چاشت، اشراق اور تہجد کی نمازوں سے انہیں جس قدر خوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے فرض نمازوں سے نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بادل ناخواستہ فرائض ادا کرتے ہیں اور اول وقت ادا کرنے کی طرف سبقت نہیں کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قدسی فراموش کر دیتے ہیں، ما تقرب المتقربون الی بمثل اداء ما افترضت علیہم۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میری قربت بندوں کو جس قدر ادائے فرض سے ملتی ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ یہ لوگ اس امر سے واقف نہیں ہوتے کہ خیر کے کاموں میں ترتیب ترک کرنا بھی مذموم ہے۔ مثال کے طور پر بعض مرتبہ ایک شخص پر 2 فرض معین ہوتے ہیں، ایک جاتا رہتا ہے دوسرا نہیں جاتا، یا 2 نفلیں ہوتی ہیں کہ ایک وقت تنگ ہو جاتا ہے اور
ایک کے وقت میں گنجائش رہتی ہے۔ اب اگر وہ ان 2 فرضوں یا 2 نفلوں میں ترتیب کی رعایت نہ کرے تو مغالطے میں پڑے گا۔ اس کی بے شمار نظائر ہیں، کیونکہ معصیت بھی ظاہر ہے اور طاعت بھی ظاہر ہے۔ مبہم اگر ہے تو یہ امر کہ کن طاعات کو کن طاعات پر فوقیت دی جائے، جیسے فرائض کو نوافل پر فوقیت دینا، فروض عین کو فروض کفایہ پر ترجیح دینا، اور ان فروض کفایہ کو جن کی ادائیگی صرف اس کے ذمے ہو ان فروض کفایہ پر مقدم کرنا جنہیں دوسرے ادا کر سکتے ہیں۔ فروض عین میں بھی جو اہم تر ہے اسے ترجیح دے، پھر وہ فرض ادا کرے جو اس کی بنسبت کم ہے۔ قضا ہونے والے عمل کو اس عمل سے پہلے ادا کرے جس کی قضا نہ ہو، مثلا ماں کا حق باپ کے حق سے پہلے ادا کرے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں کس سے سلوک و احسان کا معاملہ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ اس نے عرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ اس نے عرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے۔ اس نے عرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ سے۔ اس نے عرض کیا پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا ادنا کا فادنا کا، جو سب سے قریب ہو، اس کے بعد وہ جو دوسروں سے قریب ہو۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے، جس کو بحز ابن حکیم عن ابی جدہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کے آغاز اس سے ہوگا جو قریب تر ہو۔ اگر 2 قریب ایک جگہ ہو تو اس شخص کو ترجیح ہوگی جو زیادہ ضرورت مند ہو، اور اگر ضرورت میں دونوں برابر ہوں تو زیادہ متقی کو مقدم کیا جائے گا۔ جو شخص اپنا مال والدین کے نفقے میں خرچ نہیں کرتا اور حج کرتا ہے تو یہ مغرور ہے، اسے والدین کے حق کو حج کی ادائیگی پر مقدم کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے اور ایفائے وعدہ کے وقت جمعے کا وقت قریب آ گیا تو جمعہ کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ جمعہ فوت ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں ایفائے وعدہ میں مشغول ہونا معصیت ہے، اگرچہ وہ فی نفس ہی اطاعت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے کپڑے پر نجاست لگ جائے اور وہ اس نجاست کی بنا پر اپنے گھر والوں کو برا کہنے لگے تو یہ غلط ہے، کیونکہ گھر والوں کو ایذا پہنچانا بھی برا ہے اور کپڑوں پر نجاست لگنا بھی برا ہے، مگر ایذا کی برائی سے بچنا نجاست کی برائی سے بچنے کی بنسبت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جن میں ایک معصیت اور ایک اطاعت کا تقابل ہو، یا ایک اطاعت دوسری اطاعت کے مزاحم ہو، لیکن ان میں ترتیب کی رعایت نہ کرنا مغالطہ ہے، اور یہ مغالطہ حد درجے دقیق ہے، کیونکہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اطاعت کر رہا ہوں، یہ نہیں سمجھتا کہ فلاں اطاعت پر ترجیح دینے کی وجہ سے یہ اطاعت معصیت بن گئی۔ جس شخص کے ذمہ داری اور باطنی طاعات کی ادائیگی اور معاصی سے اجتناب کا کام باقی ہے، اس کے لیے فقہ کے اختلافی مذاہب میں مشغول نہ ہونا اسی قاعدے کی روح سے ضروری ہے، کیونکہ فقہ سے ان مسائل کا علم مقصود ہے جن سے دوسروں کا کام نکلے۔ اس لیے مسائل کا پہلے جاننا ضروری ہے جو اس کے دل کے لیے مفید ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب جاہ، لذت اقتدار اور ہم اثروں پر تفوق کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اس لیے وہ مغالطے میں پڑ جاتا ہے، عمل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک نہایت اہم دینی فریضے میں مشغول ہوں، حالانکہ وہ اپنے اعمال نامے سیاہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مغرورین کی تیسری قسم متصوفین۔ صوفیوں پر مغالطے اور فریب زیادہ غالب رہتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سے گروہ اور فرقے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہمارے زمانے کے صوفیاء کا ہے۔ یہ لوگ لباس، حیت، الفاظ، آداب، مراسم اور اصطلاحات میں سچے صوفیوں کا اسوہ اختیار کر لیتے ہیں اور ظاہری احوال میں بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ مثلا سماع سنتے ہیں، رقص اور وجد کرتے ہیں، انہی کی طرح وضوئیں کرتے ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں، جائے نمازوں پر دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں، مدھم آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ صوفیائے صادقین کے تمام طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔
پھر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بھی صوفی بن گئے، حالانکہ نہ صوفیوں کسی مشقت کرتے ہیں، نہ مراقبہ کرتے ہیں، نہ اپنے نفسوں پر مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں، نہ دلوں کی نگرانی کرتے ہیں، نہ ظاہر و باطن کو خفی و جلی گناہوں سے بچاتے ہیں، حالانکہ یہ تمام باتیں تصوف کی اولین منازل ہیں۔